بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں اللہ تقدس و تعالی کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ قبر میں شہادتین کی گواہی کون دے سکے گا. رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ تقدس و تعالی ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، آخرت کے جتنے مراحل ہیں، جتنی منزلیں ہیں، تمام مراحل سے سب سے پہلا مرحلہ، تمام منازل سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو بے اختیار رو پڑتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھی تر ہو جاتی. آپ سے کہا جاتا، اے امیر المؤمنین، آپ جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا تذکرہ سن کر روتے ہیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ لوگوں، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. جس کے لیے یہاں آسانی ہوئی اس کے لیے آگے بھی آسانی ہوگی. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی آخری تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. اور آپ لوگ جانتے ہیں میرے بھائیوں، ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا تھی جس سے اللہ کے رسول رب ذوالجلال کی پناہ طلب کرتے؟ عذاب قبر سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. یاد رکھیں، مرنے کے بعد انسان جہاں ہو اس کے لیے قبر ہے، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا ارشاد ہے ثم اماتہ فاقبر، پھر ہم نے انسان کو موت دی اور اسے قبر میں پہنچایا. کوئی انسان مرنے کے بعد زمین میں دفنایا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، پانی میں بہا دیا جائے، جانوروں کے پیٹ میں چلا جائے، جو جہاں ہے وہ اس کے لیے قبر ہے. آپ لوگ غور کریں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں آل فرعون کا ذکر کیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں ان کی موت کہاں آئی؟ پانی میں ڈوب کر مرے. اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی برزخ میں انہیں عذاب ہو رہا ہے آگ کا، صبح و شام انہیں آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. آگے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو اس سے اشد عذاب میں داخل کیا جائے. یعنی اس دن کی عذاب سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو برزخ میں آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، چنانچہ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ گزرتے ہوئے ہمارا گزر ایک تنور کے پاس سے ہوا، آگ کا تنور ہے جس میں آگ جل رہی ہے، اس آگ کے تنور میں بہت سارے مرد اور عورتیں برہنہ ننگے ہیں۔ حدیث طویل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور خواتین ہیں جنہیں زنا کی وجہ سے آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے معراج والی حدیث میں کیا بتلایا کہ مجھے دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں، جن ناخنوں سے وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتلایا گیا یہ لوگ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ 2 گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، طہارت حاصل نہیں کرتا تھا، پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا تھا، نہ پانی استعمال کرتا تھا، نہ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتا تھا، نہ کوئی کپڑا استعمال کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا نمام تھا، چغل خور تھا، یہاں کی بات اٹھائی وہاں لے گیا اور وہاں کی اٹھائی یہاں لے آیا۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، عذاب قبر پر حق ہے۔ قرآن و سنت میں بے شمار دلائل ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتے ہیں، یعنی عذاب قبر پر۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ قبر میں جب 2 فرشتے آتے ہیں انہیں عام طور پر لوگ منکر و نکیر کے نام سے جانتے ہیں، وہ آ کر ہر انسان سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ من ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ تینوں سوالات لوگوں کے ہاں معروف ہیں۔ یہ 3 ایسے سوالات ہیں میرے بھائیوں جو ہم سب کو بتلا دیے گئے ہیں۔ اب یہاں اس دنیا میں ہم نے ان سوالات کے جو جوابات ہیں انہیں تیار کرنا ہے، اور قبر میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ان سوالات کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ صحیح بخاری میں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، بندہ مومن مسلمان موحد توحید پرست جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے، جب قبر میں مومن سے سوال ہوتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، تو مومن آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان مومن گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں ذرا ٹھہریے، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ قبر میں کون گواہی دیتا ہے؟ مسلم گواہی دیتا ہے۔ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کو جوڑ لیتے ہیں۔
سامنے رکھ لیتے ہیں۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث صحیح مسلم میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسے علم ہوا، اسے معارفت ہوئی کس چیز کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایسے انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ گواہی دیتا ہے۔ مسلمانوں، کلمہ توحید اتنا عظیم کلمہ ہے جس کلمے کی رب ذوالجلال نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تمام ملائکہ، آسمان والے، زمین والے، سب ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور وہ لوگ جنہیں رب ذوالجلال نے علم عطا کیا ہے، صاحب علم گواہی دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جو اس کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں۔ اور ایک حدیث جو کہ صحیحین میں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح من والجنة حق والنار حق ادخلہ لہ الجنہ علی ما کان من العمل، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو جل وعلا وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، ورسولہ، ان کی تکذیب نہیں کی جائے گی، ان کی تصدیق کی جائے گی، ان پر ایمان لایا جائے گا، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہیں، ان کی شان میں غلو نہیں کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القاء کیے گئے، اور اللہ کی طرف سے بھونکی روح ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کو اللہ جل وعلا اپنی جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کے اعمال جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، کلمہ توحید کی جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، وہ مشروط ہے علم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اس طرح اسے قبول کیا جائے کہ دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، کوئی کبر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ جب انہیں لا الہ الا اللہ کا کہا جائے تو آگے سے تکبر کرتے ہیں، نہیں، کبر بھی نہ ہو، اور اس کے حقوق و واجبات پر عمل کیا جائے، تو علم کے ساتھ اس کلمہ توحید کی گواہی دی جائے، جہالت کے ساتھ نہیں۔ گواہی ہمیشہ معارفت کے ساتھ، علم کے ساتھ ہوتی ہے، جہالت سے گواہی نہیں ہوتی۔ دنیا کا یہ دستور ہے، اصول ہے، آپ کسی عدالت میں چلے جائیں، کسی پریا میں چلے جائیں، کسی میٹنگ میں چلے جائیں اور جا کر کہیں میں گواہی دینا چاہتا ہوں کسی شے کے بارے میں، مگر اس چیز کے متعلق مجھے علم نہیں ہے، میری نیت اچھی ہے، دل صاف ہے، مگر علم مجھے نہیں، آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کی گواہی وہاں ایکسپٹ ہوگی، قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بغیر علم کی گواہی دے رہے ہیں، جہالت کی بنا پر دے رہے ہیں۔ اور یہ کلمہ توحید جو کہ اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے،
اس کلمہ توحید ہی کی تبلیغ کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اسی کلمہ توحید کے متعلق قبر میں حشر میں سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں اس کلمہ توحید کی گواہی دے سکیں تو اس کلمے کا علم حاصل کریں، تحقیق حاصل کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کثیر تعداد لا الہ الا اللہ پڑھنے والی، ورد کرنے والی، تسبیح پھیرنے والی، جو ہے رٹے لگانے والی، جا کر درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر کھلے عام شرک کر رہی ہے۔ درگاہوں پر جا کر نظریں چڑھاتی ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہاں اعتکاف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ نہیں کرتے؟ دیکھ لیں آپ لوگ۔ جو خشیت، جو اخلاص، جو صدق ان کے دلوں میں قبر کے سامنے ہوتا ہے، واللہ ایسا صدق، ایسا اخلاص، ایسی خشیت ان کے دلوں میں اللہ کے سامنے جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں ہوتی۔ جتنا یہ ان قبر والوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے دلوں میں اخلاص ہے، خشیت ہے، واللہ اگر ان کے دلوں میں رب کے لیے اخلاص آ جائے، خشیت آ جائے، صدق آ جائے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، کامیابی ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ مگر افسوس، اس قبر پرستی کے شرک نے امت کی مت مار کے رکھ دی ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اللہ معاف کرے، رب کو چھوڑ کر بزرگوں کے لیے ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتی ہیں، جانور وقف کر دیتی ہیں بزرگوں کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب تو اللہ معاف کرے، بزرگوں کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک گروہ اٹھا ہے جو صلاۃ غوثیہ پڑھتا ہے۔ ان ظالموں کو پوچھو، نماز تو وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو گئی، اللہ کے رسول نے امت کو بتلا دی، سکھلا دی، اب تمہیں صلاۃ غوثیہ کا کس نے حکم دیا ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ کعبے کی طرف نہیں، تھوڑا سا آپ اس طرف ہٹ جائیں، بغداد کی طرف منہ کر لیں، بغداد کی طرف منہ کر کے یہ صلاۃ غوثیہ، یہ کلمہ کو مشرک ادا کرتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اب مجھے بتلائیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا حکم دیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پیارے پیغمبر، آپ اعلان فرمائیے، آپ کی نماز، ہر قسم کی نماز، فرض ہو، نفل ہو، کوئی نماز ہو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ کی قربانی، جانی، مالی، بدنی، ہر قسم کی قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پیارے پیغمبر تو اپنے قول اور فعل کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ رب کے حکم سے۔ کیا آپ اپنی امت کو بتلا دو، اعلان کر دو کہ میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں کلمہ گو مسلمان اللہ کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے صلاۃ غوثیہ ادا کرتے ہیں، اور پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم شرک نہیں کرتے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ شرک نہیں، یہ کفر نہیں، تو پھر شرک کیا ہے؟ پھر کفر کیا ہے؟ مجھے تو بتلاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل یہ کلموں کو مسلمان کس طرح اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے لیے امور عبادت سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کے، ان بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ
جو اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے، اسلام کی روح ہے، جان ہے، اس عظیم کلمے کو کما حقہ بیان ہی نہیں کیا جاتا. اس کلمے کا معنی اور مفہوم ہی ان لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. کوئی زیادہ بیان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے. یہ باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں. میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، تم جو لا الہ الا اللہ کی تشریح اس طرح امت کے سامنے بیان کرتے ہو، فقط توحید ربوبیت بیان کر کے، اس بات کو تو مکے کے مشرک بھی جانتے تھے. اٹھاؤ سورہ یونس آیت نمبر 31 پڑھو. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے کانوں کا آنکھوں کا مالک ہے؟ دیکھنے کی سننے کی صلاحیت تمہیں کس نے دی ہے؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ اور اس پوری کائنات کی معاملات کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پیارے پیغمبر یہ جواب دیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے کہیے پھر ڈرتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، کیوں کفر پر شرک پر اڑے ہوئے ہو؟ ایمان لے آؤ، اللہ جل وعلا کے لیے ہر قسم کی عبادت کو خاص کرو. تو بتلا رہا تھا اتنی بات تو مکے کے مشرک بھی جانتے تھے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آج امت کے سامنے واللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ بیان ہی نہیں کیا جاتا. اور یقین کریں اکثریت کو لا الہ الا اللہ کا اردو میں ترجمہ تک نہیں آتا. اللہ کے بندو، وہ مکے کے مشرک جو شرک کے مرتکب تھے، جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی پہاڑی پر نمودار ہو کر چڑھ کر ان سے یہ مطالبہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. آپ نے یہ کیا کیا؟ تمام الہوں کا ایک الہ مقرر کر دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی اس دور کے مشرک لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو، مقتضا کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے. اور آج کثیر تعداد کلمہ پڑھنے والی اہل اسلام کی اس کلمے کا ورد کرتی ہے، رٹے لگاتی ہے، تسبیحیں پھیرتی ہے، لیکن اس کلمے کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو مقتضا، اسے نہیں جانتے. اسی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اساس دو چیزوں پر ہے، نفی اور اثبات پر. پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے. لا الہ یہاں نفی ہے. کس چیز کی نفی ہے؟ ہر کسی کے معبود ہونے کی نفی ہے، انکار ہے. چاہے کوئی خود بن بیٹھا ہے یا جسے لوگوں نے بنا لیا ہے، یعنی ما سوا اللہ جل وعلا کے. یہاں لا الہ میں ہر کسی کے معبود ہونے کی نفی ہے، انکار ہے. چاہے کوئی سورج کو پوج رہا ہے، چاند کو، ستاروں کو، آگ کو، گائے کو، حجر کو، شجر کو، قبر کو، کسی کو کوئی پوج رہا ہے، اس کے معبود ہونے کی نفی ہے. اور یہ نفی اس بات سے پہلے ہے، جب تک کوئی بندہ من دون اللہ ہر کسی کے الہ ہونے کی، عبادت کی نفی نہیں کرے گا، تب تک وہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو اس کا یہ اقرار اسے کوئی نفع نہیں دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تقدس و تعالی پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا آپ کو فائدہ دے، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا
ہر کسی کی الوہیت کا، عبادت کا انکار کرنا ہوگا۔ جن درگاہوں کو، مزاروں کو، آستانوں کو، حجر کو، شجر کو لوگ پوج رہے ہیں، ان سب کا انکار کرنا ہوگا۔ کس معنی میں؟ ان کی الوہیت کا انکار کرنا ہوگا، ان کی عبادت کا انکار کرنا ہوگا۔ آج اگر لوگوں سے کہا جائے نا کہ تم اولیاء اللہ کی جو عبادت کر رہے ہو اس کا انکار کرو، اسے ترک کرو، تو آگے سے کیا سمجھتی ہیں؟ جی یہ لوگ ہمیں اولیاء اللہ کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کس نے تم سے کہا ہے کہ تم اولیاء اللہ کا انکار کرو، انبیاء کا انکار کرو، ملائکہ کا انکار کرو؟ ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر کوئی اولیاء اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کسی ولی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اس کی قبر کا طواف کر رہا ہے، اعتکاف وہاں کر رہا ہے، وہاں کھڑا ہو کر وہ ولی کو پکار رہا ہے، اس سے حاجت طلب کر رہا ہے، یا غائبانہ ما فوق الاسباب کسی ولی کو، کسی نبی کو، فرشتے کو، جن کو وہ پکار رہا ہے، ہم کہتے ان چیزوں کا انکار کرو، ان چیزوں سے کفر کرو، ان کو ترک کرو، کیونکہ یہ شرک ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہوگا، نفی کرنی ہوگی، تب جا کر اللہ کا اقرار ہمیں رب کی بارگاہ میں نفع دے گا۔ بات سمجھے؟ اس لیے پہلے انکار ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ لا الہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ الا اللہ۔ نفی اور اثبات، نہ ہی بغیر نفی کے اثبات کسی کے کچھ کام آ سکتا ہے، اور نہ ہی بغیر اثبات کے نفی کسی کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور یہ جو نفی ہے نا، یہ انسان کو اس طرح کرنی ہوگی کہ ہر کسی کی من دون اللہ عبادت کا انکار کرنا ہوگا، یعنی اللہ تقدس و تعالی کے سوا کوئی الوہیت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی امور عبادت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی امور عبادت سر انجام دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے لا الہ کی جو تحقیق ہے اسے نہیں سمجھا، الا اللہ کو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی ان کو تحقیق ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی۔ اگر یہ اس چیز کو جان لیں، سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کا مستحق نہیں۔ اور عبادت کی آپ لوگ جانتے ہیں انواع ہیں، اقسام ہیں۔ کوئی عبادت متعلق ہے آپ کے دل سے، مثلا اخلاص، محبت، ایسی محبت جو اللہ سے ہو کسی سے نہ ہو۔ اسی طرح توکل، خوف، خشیت، امید، یعنی یہ ساری چیزیں متعلق ہیں دل کے ساتھ۔ اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے ابدان سے ہے، مثلا قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، ان چیزوں کا تعلق ہمارے ابدان سے ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی عبادات ہیں میرے بھائیوں جن کا تعلق ہمارے اموال سے ہے، ہمارے اموال سے ہے، مثلا نذر و نیاز، قربانی، ذبح کرنا، عقیقہ، یہ ساری چیزیں تعلق ہیں اموال کے ساتھ۔ اسی طرح کچھ ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے، استغفار، تلاوت اور تسبیحات، ان کا تعلق ہماری زبان سے ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کس کے لیے خاص ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، تقدس و تعالی کے لیے۔ وہیں جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ اسی جل وعلا نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ داریات آیت نمبر 56 میں رب ذوالجلال نے یہ حق ہمیں بتلایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم اس حق کو بجا لائیں۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری ہی عبادت کریں۔ تو بتلا رہا تھا میرے بھائیوں، جس بندے نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تحقیق حاصل کی، اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا، علم کے ساتھ، اسی طرح اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایسے انسان کو یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نفع عطا کرے گا۔ یہی انسان قبر میں اس کلمہ توحید کی گواہی دے سکے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی تصدیق کی جائے گی، آپ پر ایمان لایا جائے گا، آپ کی تکذیب نہیں کی جائے گی، نہ آپ کی رسالت کی، نہ ہی آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی، رسول ہونے کی، اور نہ ہی آپ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو اللہ جل وعلا کی طرف سے وحی لے کر آئے ہیں، مثلا قرآن ہے، سنت ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ ایمان لایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ پر اللہ جل وعلا نے نبوت کو بند کر دیا، ختم کر دیا، آپ اللہ کی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، آپ علیہ السلام کی خبر کی تصدیق کی جائے، آپ علیہ السلام کی ہر معاملے میں فرما برداری کی جائے، آپ علیہ السلام سے ہر شے سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ یہ ساری چیزیں داخل ہیں کس چیز میں؟ وَأَنَّ محمد رسول اللہ کی گواہی میں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما کے آگے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا فرمان تلاوت فرمایا، جیسا کہ رب ذوالجلال نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ادا کرتا ہے کنہیں اہل ایمان کو جو صفت ایمان سے متصف ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اور یہاں آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل مسلمانوں قبر کی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے آج عمل ہے، حساب نہیں۔ آج تیاری کر لیجئے، ورنہ کل مہلت نہیں ملے گی۔ یقین کریں اگر یہاں اس زندگی میں تیاری نہ کی تو آگے مرحلہ بڑا سخت ہوگا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت، کہ جب موت آتی ہے، مر جاتے ہیں، پھر تمنا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ کیوں؟ تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، وہ اعمال جنہیں ہم ترک کیا کرتے تھے انہیں کر سکیں۔ جواب کیا ملے گا؟ کھلا، ہرگز نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یہ تو تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، زندگی تمہیں اتنی مقدار میں ملی، تم نے کچھ نہیں کیا اور آج تمنا کر رہے ہو، کچھ نہیں چلے گا۔ پھر برزخ میں عذاب ہوگا، کب تک؟ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اس لیے تیاری کیجئے اور شہادتین کی تحقیق جو ہے، معارفت جو ہے قولا و عملا، یہاں حاصل کیجئے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما، اور جس چیز میں ہم سے کوئی لرزش ہوئی ہو الہ العالمین ہماری اصلاح فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ ما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔